السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول نیم وحشت عشق، رائٹر نیم وہیبہ فاطمہ، قسط نمبر 3۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجیے اینڈ بیل آئیکن ضرور کلک کیجیے۔ آپ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے، نہ تو آپ لائک کر کے چاہتے ہیں، نہ ہی آپ سبسکرائب کر رہے ہیں۔ پلیز آپ سب سے پہلے تو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ ساری راہ سڑکیں ناپتا رہا تھا، بے مقصد ایک ہوٹل میں بیٹھا رہا۔ جو سوچا تھا وہ کر نہیں پایا تھا، اور جو کیا اس سے دل تو خوش تھا مگر دماغ قبول کرنے سے انکاری تھا۔ سالہ سال سے انتقام کی بٹی میں سلگا تھا اپنے دشمن کے شاہ مات دینے کے لیے، اور اب اسی دشمن کی بیٹی کو اپنا لیا تھا۔ اعصاب بری طرح چٹک رہے تھے۔ ارچی اور زیب کی دلواز چیخیں اور سرد پتلیاں بار بار یاد آ رہی تھیں۔ ذہنی اور جسمانی تھکن روح تک اتری تو 5 بجے کے قریب واپس آیا۔ پوری پورچ میں گاڑی کھڑی کی اور اندر داخل ہوا۔ ہر طرف چھایا سکوت، رگوں میں سوئی کی طرح چبھا۔ لاؤنج سے ہوتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ بلیک پینٹ، ریڈ ٹی شرٹ کے اوپر بلیک لیدر جیکٹ، بکھرے بال، تھکا ہراسا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر کون کہتا کہ وہ مشہور بزنس ٹائکون شاہ ویر سلطان ہے؟ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ لائٹ جلی ہوئی تھی۔ ایک انجانی سی روح متر کرتی خوشبو سانس سے ٹکرائی۔ لاپرواہ سا ادھر ادھر دیکھے بغیر ڈریسنگ روم گیا، ٹراؤزر اور ٹی شرٹ لی، واش روم گیا اور فریش ہو کر باہر آیا۔ اب بس ہو چکی تھی۔ نظر بے اختیار پورے کمرے میں دوڑائی، وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ بیڈ اور صوفہ خالی منہ چڑھا رہا تھا، فوراً ماتھے پر بل آئے۔ اس سے پہلے پھر اپنا آپا کھوتا بیڈ کی جانب بڑھا تو بیڈ کی دوسری طرف کارپٹ پر ڈھلکا سا آنچل نظر آیا۔ بے اختیار دوسری جانب گیا، 2 زانوں اس کے قریب بیٹھا۔ وہ زمین پر کارپٹ پر ہی پاؤں سے لے کر گردن تک دوپٹہ مضبوطی سے خود پر لپیٹے، خوف بھوک سے نڈال اور تھکن سے چور، بہت گہری نیند میں تھی۔ آخر کتنا روتی؟ روتے روتے ہی گہری غنودگی میں گئی تھی۔ رونے سے آنکھیں ارد گرد سے اور ناک لال سرخ ہو چکی تھی۔ سوتے میں بھی بہت زیادہ سہمی ہوئی سی بچی لگ رہی تھی جو اپنوں سے بچھڑ گئی ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہی دنیا بھلا بیٹھا تھا۔ صرف یاد تھا تو اتنا کہ اب وہ اس کی ہے، شرعی اور قانونی طور پر صرف شاہ ویر سلطان کی۔ وہ اس کا مجازی خدا ہے، اس کا جسم اور جان کا مالک۔ اسے اب اس بات کا بھی احساس ہو چلا تھا کہ وہ جانے کب سے بھوکی تھی۔ شاہ ویر سلطان کی بیوی پہروں سے بھوکی تھی، مزمک خیز مگر نہیں سمی۔ بھلا اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اب ٹیبل پر نظر پڑی تو وہاں کھانے کی ٹرے رکھی ہوئی تھی، مگر اس میں سے ایک نوالا بھی نہیں توڑا گیا تھا۔ اسے افسوس ہوا، اس پر جھکا، نرمی سے اسے بازو میں بھر کر اٹھایا، بیڈ پر لٹایا اور کمفرٹر اڑایا۔ خود بھی بیڈ کی دوسری سائیڈ لیٹ کر آنکھیں موند لیں اور بہت جلد گہری نیند میں چلا گیا۔ بھوک پیاس سے بے چین سی صبح اس کی تقریباً 9 بجے آنکھ کھلی۔ خود کو بیڈ پر اور پہلو میں اس شخص کو دوسری کروٹ لے کر سوتے دیکھ پھر سہمی۔ فوراً مگر آہستگی سے بیڈ سے اتری، بغیر آواز کے دروازے کی جانب بڑھی اور پھر کافی دیر دروازے سے گلی، مگر وہ بھی اپنے مالک کی طرح وحشی لگتا تھا۔ کھول کر نہ دیا۔ اسے اس مقتل گاہ سے نکلنا تھا، یہی موقع تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، چابی، ہاں چابی ہو گئی سائڈ ٹیبل کی ڈرار میں۔ وہ دبے قدموں کپاتے وجود سے اس کی جانب آئی، ٹیبل کے اوپر نہیں تھی، 2 زانوں بیٹھی، دراز کھولنے کو کپاتا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ جو اس کے بیڈ سے اترنے پر ہی جاگ چکا تھا، بند آنکھوں سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے ڈرار کھولا، ایک نظر اس سوئے جن پر بھی ڈال دیتی۔ خوف تو ایسا تھا، ایسا محسوس ہوا جیسے وہ دیکھ رہا تھا اسے۔ چابی نظر آئی، بالکل آہستگی سے اٹھائی اور پھر دروازے کی جانب آئی۔ ایک امید دل میں جاگی۔ چابی نے نوب میں گھمائی مگر بے سود، بے آواز آنسو پھر گال بھگونے لگے کہ تبھی اپنے پیچھے آہٹ پا کر اس کی روح فنا ہوئی۔ جھٹکے سے پیچھے مڑی
تو وہ وحشت زد سی آنکھوں سے سنجیدگی سے دونوں ہاتھ باندھے سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ دروازے سے لگی وہ جی جان سے لرزی۔ دروازے کا سہارا نہ ہوتا تو کب کی زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ کیوں اپنی چھوٹی سی جان کو مشقت میں ڈال رہی ہو جان؟ یہ ڈور میرے فنگر پرنٹ سے کھلتا ہے۔ سرد سا بھاری بوجھل لہجہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا قریب آیا۔ پری کی جان لبوں پر آئی، کیونکہ اب اس کا شعلہ بار آنکھوں میں رات والی وحشت تھی۔ اور ایک اور بات اچھے سے سنو اور ذہن نشین کر لو، تمہیں اب ہمیشہ میرے پاس رہنا ہے۔ دنیا میں کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا۔ اپنی پچھلی زندگی تو بالکل ہی بھول جاؤ۔ کوئی حوالہ، کوئی رشتہ نہیں تمہارا کسی سے۔ پری نے جھٹکے سے سر اٹھا کر تحیر سے آنکھیں پھیلائے سامنے کھڑے پاگل آدمی کو دیکھا، جیسے اس کے ذہنی توازن پر شک ہوا ہو۔ میرے پاس سے کہیں دور جانے اور مجھ سے بھاگنے کا تو سوچنا بھی مت۔ جب ایسا کرو گی تب تمہیں اپنی نازک جان پر سزا جھیلنی پڑے گی۔ اب بھی تم نے میرے ڈراور سے کی نکالنے کی جرات کی، بھاگنے کی نیت سے سزا خود طے کر لو۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، اتنا۔ وہ یہ کہتا اس پر قیامت ڈھاتا ڈریسنگ روم سے کپڑے لے کر واش روم چلا گیا۔ اس نے کب کی رکی ہوئی سانس بحال کی۔ سزا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اب کیا کرنے والا ہے وہ اس کے ساتھ؟ وہ پھر سہمی اور بھیگے چہرے کے ساتھ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پھر چابی گھما کر کوشش کی۔ اس مرتبہ شاید تقدیر کو اس پر رحم آیا، جو اس زندان کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ باہر نکل کر بیرونی جانب بھاگی، لان میں نکلنے لگی تو لاؤنج کے دروازے پر ہی قدم رکنے پڑے، کیونکہ سامنے ہی بالکل یہ بڑے بڑے منہ اور نوکیلے دانتوں والے 4 بلڈوگز پورے لان میں پھر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر پوری جان لرزی اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ نہیں سنی نا تم نے میری؟ اب سزا یہی ہے۔ چلو اپنے ڈاگ سے تمہارا انٹرویو کرواؤں۔ سرسراتا لہجہ وہ مڑ کر اندر بھاگنے لگی، جب ایک وحشی سے لمس کی مضبوط پکڑ اپنے بازو پر محسوس ہوئی۔ نہیں، مجھے جانے دے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ بری طرح مچلی۔ اس بے حس شخص سے کوئی بعید نہیں تھی کہ اسے ان ڈاگز کے سامنے ہی پھینک دیتا۔ وہ زبردستی سے دروازے تک لایا۔ سب نوکر اپنا اپنا کام کان دبا کر کرتے رہے۔ کسی کی بھی جرات نہ ہوئی ویر کی طرف دیکھنے کی۔ وہ چھوڑو کہ گردان کرتی تڑپتی رہی۔ ہیبے ٹائگرز کم ہیئر۔ اس نے ڈاگز کو آواز دی۔ وہ دم ہلاتے اس کے پاس آئے۔ سبھی لان میں ہی تھا۔ سبھی اور گارڈز نے ان کی جانب پیٹ کر لی۔ پری کے اوزار خطا ہوئے۔ وہ بری طرح بازو چھڑانے کے لیے مزاحمت کرنے لگی، جب اچانک ویر نے اس کا بازو چھوڑ کر کمر سے دبوچا اور ہلکا سا اسے جھکایا۔ ڈاگز ویر کے سامنے دم ہلاتے رہے، مگر پری کو دیکھ کر گرائے۔ نو ٹائگرز، اب یہ بھی اس گھر کی مالکن ہے، مگر صرف گھر کے اندر تک۔ میرے بغیر اگر لان میں ایک قدم بھی نکالا تو تمہارا ڈنر اوکے؟ پری نے تڑپنا بند کیا اور اس کی شرٹ زور سے مٹھیوں میں جکڑ کر آنکھیں زور سے بند کر لی۔ اس کی اس حرکت پر ویر کا شرارتی سا ڈمپل پل ابھر کر مدھوم ہوا۔ ڈاگز نے پری کا دوپٹہ سونگھا اور اپنی نئی مالکن کی پہچان کی۔ اب اس کے پاؤں میں بھی لوٹنے لگے۔ پری کا چہرہ بند آنکھوں میں بھی لٹھی کی طرح سفید پڑ گیا، جب اسے شاید اس پر رحم آیا۔ اس کے بے جان سے ہوتے وجود کو بازو میں بھرا اور اندر کی جانب آیا۔ اس نے اب بھی بری طرح اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ رشیدہ مائی، ہمارا بریک فاسٹ روم میں ہی لگوا دیں؟ اس نے آواز دی اور کمرے میں چلا آیا۔ یوں ہی اس لیے لا تعلق سا کھڑا رہا۔ پری کو اپنی سچویشن کا ہوش آیا تو اس کے روگھٹے کھڑے ہوئے۔ باہر ڈاگز، اندر یہ دریندہ۔ جائے تو کہاں جائے؟ مجھے نیچے اتارے ہوئے مچھلی۔ اتر جاؤ۔ لاپرواہ سا انداز۔ چھوڑے مجھے۔ چچلا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور ہٹانا چاہا۔ جتنا تم میرے سامنے یہ چھوڑے الفاظ دہراتی ہو، مجھے تمہارے قریب آنے کی اور تمہیں پکڑنے کی اور ضد ہوتی ہے۔ یہ کہتے اس نے اسے نیچے اتارا، مگر وہ لپک کر اسے دور ہونے لگی۔ اس کا یہ عمل ویر کو آگ لگا کے اس کی کلائی پھر گرفت میں لے لی۔ خبردار مجھے چھوا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ پری نے تنگ آ کر دانت پیسے۔ ویر کی رگیں تنی۔
ٹچ کی کیا بات کرتی ہو؟ جان کلائی اپنے جانب کھینچی، وہ اس کے سینے سے آ لگی، کمر کو دوسرے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ تمہیں ٹچ کرنے کا پرمننٹ لائسنس لے چکا ہوں میں۔ رات اتنی جلدی بھول گئی؟ پری کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ ڈونٹ یو ڈیئر جان، ان آنسوؤں کو بے مول مت کرو ورنہ میں اپنے لبوں سے چونوں گا انہیں۔ پری کی سانس اٹکی۔ اتنی ہی دروازے پر ہلکی نوک ہوئی۔ پری کی اس جن سے گلو خلاصی ہوئی۔ یس کم ان۔ رشیدہ مائی خاموشی سے اندر آئی اور ادھر ادھر دیکھے بغیر ٹیبل پر ناشتے کی ٹرے رکھی اور چلی گئی۔ ایک نظر وی نے اس پر ڈالی جو کچھ فاصلے پر کھڑی بری طرح انگلیاں چٹکا رہی تھی اور بے دردی سے اپنے لب دانتوں تلے کچل رہی تھی۔ وہ بنر کر پھر اس کے قریب گیا۔ وہ پھر پیچھے ہوئی اور دیوار سے لگی۔ وی نے شہادت کی انگلی سے اس کے دانتوں تلے سے لب نکالا۔ اوہو، ان کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا حق صرف اور صرف میرا ہے۔ آئندہ ایسے کرنے کا سوچنا بھی مت۔ اس کی بات پر پری کو کراہیت محسوس ہوئی اور بری طرح سٹپٹائی۔ دل میں اسے کوسا، بیہودہ درندہ۔ ادھر آؤ۔ اسے کلائی سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ چلو بریک فاسٹ کرو۔ ہری اپ، میں ڈریسنگ روم میں جا رہا ہوں، واپس آؤں تو یہ سب فنش ہو۔ یہ کہتا وہ ڈریسنگ میں چلا گیا۔ پتہ تھا وہ اس کے سامنے کچھ نہیں کھا پائے گی۔ بھوک تو شدید قسم کی لگی تھی، ناشتہ بھی مزے کا تھا۔ ہر چیز تھی۔ اس نے اس ظالم پر 2 حرف بھیجے اور ناشتہ کرنے میں مگن ہو گئی۔ ایک قیامت تھی جو حیدر نواب پر ساری رات گزری تھی۔ ہاسپٹل سے پریحا کو گھر لے کر آئی تو گھر کے باہر سے کنڈی لگائی گئی تھی۔ چھٹی حص نے خطرے کا الارم بجایا۔ بھاگ کر اندر گئے تو فوزیہ بے ہوش تھی اور ان کے پھولوں جیسی نازک بچی کسی کے انتقام کی بینٹ چڑھ چکی تھی۔ پری غائب تھی اور یہ کام صرف شاویر سلطان کر سکتا تھا۔ وہ لاکھ چٹپٹائے، ارد گرد کے تھانوں میں رپورٹ لکھوانے گئے مگر کسی نے نہ سنی۔ حافظ سید بھی تھے ساتھ۔ ہر طرف سے ناکامی پر بے تحاشا روئے۔ اگلے دن تک جلے پیر کی بلی کی طرح تڑپتے رہے۔ پتہ نہیں وہ درندہ ان کی معصوم بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا۔ یہ سوچ ہی ایک باپ کو زندہ درگور کرنے کو کافی تھی۔ پھر سید نے ہی اسلام آباد فون کیا۔ بہت عزت تھی ان کی، 1-2 دوست کی پہچان تھی، اتنی کہ اسلام آباد سے فون آیا تو یہاں کے تھانے میں ان کی کڈنیپنگ کی رپورٹ درج کرنی پڑی اور اب وہ پولیس اور حافظ سید کے ساتھ اپنی بیٹی کی بازیابی کی امید دل میں لیے وہاں جا رہے تھے۔ سر، اسلام آباد جانے کے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ میم کی بھی ٹکٹ کروا دی ہے؟ صحیح۔ اور کوئی خاص بات؟ باپ اڑاتی کافی پیتے ریلیکس سا لاؤنج میں بیٹھے اس نے سمیع سے پوچھا۔ جی سر، تھانے صدر سے فون تھا، اوپر سے دباؤ تھا اس لیے کڈنیپنگ کی رپورٹ لکھی گئی ہے اور وہ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ سمیع کا لہجہ دھیما اور ڈرا سا تھا۔ وٹ؟ وہ حسبِ معمول دہاڑا۔ چہرے کے تیور فوراً بگڑے۔ اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ سر، مجھے بھی ابھی فون آیا ہے۔ اوکے، آئی ول ہینڈل آل دس۔ مگر رشیدہ مائی سے کہہ دو۔ میڈم کمرے سے باہر نکل آئی تو اسے تو کچھ نہیں کہوں گا، رشیدہ کی ٹانگیں ضرور توڑ دوں گا، وہ برایا۔ سمیع نے رشیدہ کو بلا کر اچھی طرح سمجھا دیا۔ وہ کمرے کی جانب چلی گئی جہاں صبح سے وہ پھر نظر بند تھی۔ اتنے میں ہی چوکیدار چند پولیس اہلکاروں سمیت اندر داخل ہوا اور ان میں سے ایک شخص کو دیکھ کر ویر کے چہرے پر پھر وحشت، بے انتہا اشتعال، غصہ اور درندگی چھائی۔ انسپکٹر جھجکتے ہوئے آگے بڑھا اور ویر سے جھک کر مصافحہ کیا۔ انسپکٹر، ہوش میں تو ہو؟ جتنے ہیں کس کے گھر میں جانتے ہو؟ چاہیے کس کے گھر میں گھسنے کی جرات کر بیٹھے ہو، یہ جانتے ہوئے کہ تھانے واپس پہنچنے پر تمہارے سسپینڈڈ پیپر تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ ویر فوران بنا کر آیا۔ وہ سر، کمپلین ہے آپ کے خلاف کہ آپ نے ان کی بیٹی کو ان کے گھر سے کڈنیپ کیا ہے۔ انسپکٹر گگیا گیا۔ وٹ؟ کوئی کچھ بھی کہے گا اور تم بغیر انویسٹیگیشن کے منہ اٹھائے شاویر سلطان کے گھر چلے آؤ گے؟ وہ دہاڑا۔ پلیز سر، کوآپریٹ کریں۔ ایک دفعہ۔ کیا ایک دفعہ؟ بکواس بند کرو۔ اور رہی بات اس کی بیٹی کی تو اب وہ میری بیوی ہے۔ ویر نے حیدر نواب کے سر پر بم پھوڑا۔
اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کس کی؟ رات ہی نکاح ہوا ہے ہمارا، اور غور سے سنو انسپکٹر، لو میرج ہے ہماری۔ یہ بندہ اونر کلنگ کے چکر میں میری بیوی کے پیچھے پڑا ہے۔ دوسرے تھانے میں بھی FIR کٹوا چکا ہوں۔ سمیع نے انسپکٹر کو نکاح نامہ اور FIR کی فوٹو کاپی دکھائی۔ حیدر نواب کے سامنے شاویر سلطان تھا۔ پہلے ہی بندوبست کر رکھا تھا، اب ہو گئی تسلی تو اپنے کتوں سمیت یہاں سے دفع ہو جاؤ، کیونکہ یہ شاویر سلطان کا بالکل پرسنل میٹر ہے۔ مجھے اپنی بیوی کی حفاظت کرنی آتی ہے۔ جی سر۔ انسپکٹر دم دبا کر اپنے بندوں سمیت وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پولیس اہلکار جا چکے تھے۔ حیدر نواب کے داڑھی آنسوں سے تر ہو چکی تھی، کندھے جھکے ہوئے تھے۔ سید بھی اس فرعون بنے شخص کو تعصب سے گھور رہے تھے۔ شاویر نے خونخوار نظروں سے سمیع کو گھورا۔ سمیع، مجھے اس شخص کا غلیظ وجود ابھی تک میرے گھر میں نظر کیوں آ رہا ہے؟ وہ دہاڑا۔ سمیع لپک کر ان کی جانب بڑھا اور سید سے مخاطب ہوا، جائیں محترم، ان کو فوراً لے جائیں۔ گارڈز آئے تو ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ پری، جو کہ کمرے کی کھڑکی سے پولیس اور دونوں بابا کو اندر آتا دیکھ چکی تھی، ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھی۔ پر دروازے میں وہ دیو ہیکل عورت موجود تھی جو کہ اسے باہر جانے نہیں دے رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرے بابا آئے ہیں مجھے لینے۔ تمہاری بیٹی کا واسطہ، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے جانے دو، نہیں رہنا مجھے یہاں، مجھے اپنے ماما بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ بے تحاشا روتی، ہاتھ جوڑتی گڑگڑائی۔ اسے شاید اپنی بیٹی کے واسطے پر رحم آیا تھا، جہاں چہرے پر ندامت اور تذبذب کے اثرات تھے۔ خدا کے لیے آنٹی مجھے جانے دے، مجھے بس ایک بار اپنے بابا سے ملنا ہے۔ وہ سسکتی ہاتھ جوڑے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ شاویر سلطان، مجھ سے دشمنی ہے، مجھے جان سے مار ڈالو، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، وہ معصوم اور بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، خدا کے لیے۔ نواب گڑگڑاتا ہاتھ باندھے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے جھکا۔ زیب اور آرچی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ سفاکی سے بولا، یو نو وٹ، مجھے تمہارے ان ڈراموں سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ میں تو آج اپنے فرینڈز کو جشن کے لیے بلانا چاہتا ہوں، شراب اور شباب کے لیے، اور یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا۔ اتنی بڑی جھوٹی بات محض سامنے والے کی روح کو کچوکے لگانے کے لیے بولتے کیسے اس کا دل پتھر سے جیسے بری طرح کچل گیا تھا۔ وی نے درندگی سے آنکھ ونک کی اور ایک باب کے سر پر آسمان گرایا۔ روح کی دھجیاں اڑی۔ سید بھی اس کی بات کا مطلب سمجھ کر تڑپ اٹھے۔ پیچھے وہ جو کمرے سے نکل کر آ رہی تھی، بے یقینی سے اس بھیڑیے کی اگلی پلاننگ سنی۔ وہ کیسے اس بے رحم سے رہن کی امید لگا سکتی تھی جس سے اس کا باپ اتنا خوفزدہ تھا؟ تو یوں ہی تو نہیں خوفزدہ ہوگا، تمہیں پتہ ہے حیدر نواب، پھر میں اسے کہاں لے کر جاؤں گا؟ سلطان مینشن، یاد ہے نا سلطان مینشن، کہ میں یاد کرواؤں؟ اب تم آپشن بتا دو، وہاں اسے زندہ دفناؤں کہ زندہ جلاؤں؟ وہ سفاکی سے تنزیہ سا بولا۔ پری، سید اور حیدر نواب کے سر پر آسمان گرا تھا۔ بابا، وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھی۔ ویر طوفان کی طرح کھڑا ہوا۔ بابا، مجھے بچا لیں۔ اس سے پہلے وہ حیدر نواب تک پہنچتی، ویر نے اس کے گردن سے پکڑ کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی۔ چھوڑو مجھے، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ حیوان ہو تم، کچھ نہیں ہوں میں تمہاری، چھوڑو مجھے، جانے دو، وہ گٹی گٹی آواز میں چلائی اور بری طرح اس کی گرفت میں سے نکلنے کے لیے مزاحمت کی۔ اس کے ہر لفظ پر شاویر نے خود پر کنٹرول کیا ہوا اپنا آپا کھویا تھا۔ شاویر، چھوڑ دو اسے۔ نواب تڑپتا اور اس کی جانب بڑھا۔ درمیان میں سمیع آیا تھا۔ یہ لو، چھوڑ دیا۔ بالکل بغیر سوچے سمجھے، غصے سے پاگل ہوتے اس نے پری کا سر پلر میں دے مارا تھا۔ تیزی سے خون زخم سے ابل کر اس کے بائیں کندھے کو بھگویا تھا۔ پری، میری گڑیا، پری میری بچی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ گارڈز، وہ چلایا، کدھر مر گئے ہو؟ گارڈز تیزی سے اندر آئے۔ میرے گھر سے باہر نکالو انہیں۔ گارڈ سید اور حیدر نواب کو گھسیٹتے وہاں سے لے گئے۔ نواب حسرت بھری بھیگی نگاہوں سے اپنی بیٹی کو خون میں لت پت زمین پر ہوش و خرد سے بیگانہ پڑے دیکھتا رہا، اور اسے اپنی پھول جیسی بیٹی کو وہیں اسی حالت میں چھوڑ کر جانا پڑا۔ ویر ان کے جانے کے بعد آندھی طوفان بنا فارم ہاؤس سے گاڑی لے کر نکلتا چلا گیا۔ اس کا بھی نہ سوچا، جسے ادمری حالت میں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ پیچھے کسی بھی
کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ شابیر سلطان کی بیوی کو ہاتھ لگاتا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دگرگوں حالت میں گھر پہنچ کر وہ دونوں اتنی عمر سیدھا اس پھول جیسی نازک بچی کی حالت پر پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ فوزیہ بیگم روتی بلکتی تڑپ کر ان کے پاس آئی تھی۔ نواب، میری بیٹی کدھر ہے وہ؟ آپ تو لانے گئے تھے نا اسے ساتھ، کدھر ہے وہ؟ کیوں نہیں آئی؟ فوزیہ، وہ اب کبھی نہیں آئے گی۔ مار دیا میری بچی کو اس ظالم نے، میرے کیے گئے گناہوں کی سزا بھگتی ہے میری بچی نے، لہو لہان کر دیا ہے اسے، مر گئی ہے وہ۔ فوزیہ، سنا تم نے، میری پری مر گئی ہے۔ نواب ہذیانی سا ہو کر چلایا۔ اندر پریہ نے یہ بات سن کر چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ تینوں گھبرا کر اندر بھاگے۔ 3 گھنٹے خوار ہونے کے بعد وہ لوٹا تھا، برسوں کا تھکا ہوا مسافر نڈال شل اعصاب کے ساتھ کمرے میں آیا، صوفے پر ڈیسا کیا، ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ عجیب لگا، اس وقت غصے میں اندھے ہوئے ویر کو اب بالکل یاد نہیں تھا وہ کیا کر چکا ہے اپنی زندگی کے ساتھ۔ وہ کمرے میں نہیں تھی، جانے کے بھی تیاری کرنی تھی۔ سمیع، اس نے آواز دی۔ جی سر۔ وہ حاضر ہوا۔ پری کدھر ہے؟ سمیع نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ جہاں آپ انہیں ادمری حالت میں چھوڑ کر گئے تھے وہیں اور کس کی جرأت تھی جسے آپ مار کر گئے اور آپ کی بیوی کو ہاتھ لگانے کی، اس لیے وہ وہیں ہے۔ نہ چاہتے سمیع کا لہجہ اپنے مالک کے آگے تلخ ہوا۔ اسے امید نہیں تھی اس کا مالک انتقام میں اتنا اندھا ہو جائے گا کہ اپنی محبت کو مارنے کی کوشش کرے گا، جبکہ اس کے ہر لفظ پر ویر کو اب یاد آتا گیا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ وہ روح سے کانپا۔ سمیع، وہ دہاڑا، کدھر ہے میری پری؟ وہ باہر کی جانب اندھا دھند بھاگا۔ سامنے وہ پیلی عزت ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ خون جسم پر جم چکا تھا، سانس اکھڑ رہی تھی، پینے سے بازوؤں میں بھرا۔ پری، آنکھیں کھولو۔ سمیع، گاڑی نکالو، وہ چلایا۔ سمیع نے تعصب بھری نظر ویر پر ڈالی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا میم اب نہیں رہی، کیونکہ پری سانس نہیں لے رہی تھی۔ سر، میم نہیں۔ سمیع، وہ دہاڑا، گاڑی نکالو۔ اس نے پری کے بے جان سے وجود کو باہوں میں بھرا، گاڑی میں لے کر بیٹھا اور ہاسپٹل کے لیے اندھا دھند نکلے۔ ہاسپٹل کے سرج سے کمرے میں پری کی آنکھ کھلی۔ اپنے زندہ بچنے پر افسوس ہوا۔ آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہوئے۔ اپنے زخموں سے چور جسم اور سر کو دیکھا تو ایک مرتبہ پھر آنکھوں سے لہو بہنے لگا۔ اب تو رو رو کر آنکھیں بھی خشک ہو چلی تھی، پر اس ظالم پتھر دل ستمگر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پل پل اذیت سے چنچناتے دماغ کی ایک سوچ پر عمل کر گزرنے کی مہر ثبت کی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، میں ختم تو یہ سب بکھیڑا ختم، یہ درد، یہ کرب، یہ اذیت، بابا کی بدلہ انتقام، سب ختم۔ اس درندے سے بھی ایک ہی مرتبہ جان چھوٹ جائے گی۔ میں مر گئی تو میں ختم، کہانی ختم، کیا کرے گا وہ؟ بس لکیر پھٹے گا۔ ہاں، مجھے مر جانا چاہیے، پھر کس سے لے گا بدلہ؟ کیسے تڑپائے گا مجھے اور میرے پاپا کو؟ یہ سوچ کر اس نے ہاسپٹل کے اس ایئر کنڈیشن روم میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ بالکل پاس ہی فروٹ باسکٹ اور چاقو رکھا تھا۔ نرس سے نظر بچا کر چاقو ہاتھ میں لیا اور نرس کے باہر جانے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ باہر گئی۔ نہیں، مجھے کلائی نہیں کاٹنی، ہاسپٹل میں ہوں تو بچا لیں گے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چاقو اپنی شہ رگ پر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ جب ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو گرفت میں لے کر پیچھے تکیے کے ساتھ لگایا تھا، وہ جو بالکل اس کے بیڈ کے پیچھے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، اس کے ہوش میں آنے پر نرس کو اشارہ کر چکا تھا کہ وہ خاموش رہے۔ اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا، اس کے ارادے بام کر تیزی سے اس کی جانب لپکا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر تکیے سے لگایا اور بیڈ پر ہی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ بڑی مشکل سے تو ڈاکٹرز نے جان بچائی تھی اس کی۔ زخم گہرا نہیں تھا، مگر خون بہت بہہ چکا تھا۔ ویر نے اپنا خون بھی دیا تھا۔ پل پل اس کے ہوش میں آنے کا انتظار بھی گن گن کر گزار رہا تھا۔ اب وہ پھر کیا کرنے چلی تھی؟ اپنے ساتھ اور ویر کے ساتھ، وہ جو اپنے بازو پر اس کا وحشت سے بھرپور لمس اور اپنے قریب بیٹھے اسے محسوس کر چکی تھی۔ پکڑے جانے پر آنکھیں خوفزدہ سی ہو کر بند ہی رکھی۔ ویر اس کے بہت قریب جھکا اور اس کا ایک ایک نقش اپنی آنکھوں سے چھو رہا تھا۔ لرزتی سہمی پلکیں اور کپکپاتے نرم گداز لب
چھونے کی خواہش انگڑائی لے کر دل میں شدت سے بیدار ہوئی۔ بے خود سا ہو کر اس کے ماتھے پر جھکا اور محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ اس کے دیکھتے دھرم سے پری قسمت آئی۔ وہ آہستگی سے بھاری گمبھیر آواز میں بولا، اب بس، تھک چکا ہوں خود سے۔ جنگ لڑتے لڑتے تمہیں تکلیف پہنچا کر خود بھی انگاروں پر گھسیٹ لیا جاتا ہوں۔ پری، میں محبت کرتا ہوں تم سے، سن رہی ہو نا پری؟ بے پناہ بے تحاشا محبت کرتا ہوں، نہیں جی سکتا تمہارے بغیر۔ تم اور تمہاری ہر آتی جاتی سانس پر صرف میرا حق ہے۔ میری اجازت کے بغیر تم خود کے بھی سانس نہیں چھین سکتی۔ پری کی بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ عجب ستمگر تھا، درد بھی خود بھی دیتا تھا اور تڑپاتا بھی خود ہی تھا۔ ویر نے ذرا سا جھک کر عقیدت سے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چونے۔ عجیب دہتا لمس تھا۔ پری کو اپنا جسم جلتا محسوس ہوا۔ پری نے سہم کر اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ اس پر جھکا، سرخ چہرے اور لال انگارہ آنکھوں پر سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ اس پر ظلم بھی ڈھاتا تھا اور محبت کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ نام کے علاوہ وہ اس ستمگر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ پری نے سہم کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں شاہ ہوں، تمہارا شاویر سلطان، اور تم صرف میری پری ہو۔ جانے شاہ، یہ کہہ کر وہ آنکھیں بند کیے جھکا تھا۔ اس کے کپکپاتے لبوں کو اپنے لبوں کو دہکتی گرفت میں لیا تھا۔ پری کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ ہوئی۔ ایک ہاتھ میں تو ڈرپ لگی تھی، دوسرے سے اسے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ مدہوش ہوتا اس کا ہاتھ نرمی سے ہاتھ سے تھام کر تکیے سے لگا چکا تھا۔ سانس اکھڑی تو آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہے۔ وہ تڑپ کر دور ہٹا، بے دردی سے اسے اپنے ہی دانتوں تلے لب کچلے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر بار اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ خود پر دو حرف بھیجتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پری نے اس ظالم شخص کا پل پل بدلتا دھوپ چھاؤں سا رویہ دیکھا۔ حیوان! سر تکیے پر جھنجھلا کر گرایا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اندازہ ہوا کہ اپنا سب کچھ لٹا چکی ہے، اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت تار تار کروا چکی ہے۔ شامیر، تم نے میری لائف سپوائل کر دی۔ وہ سسک پڑی۔ تم نے خود کروائی ثانیہ۔ ببل گم چباتے ہوئے لاپرواہ سا انداز۔ جب میں تمہارے قریب آیا تو رکھ کے تھپڑ مارتی میرے منہ پر۔ اگر دوبارہ میں قریب آتا تو تب تم مجھے دوش دیتی، لیکن تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے اکیلا میں قصوروار نہیں۔ میں نے تم سے محبت کی۔ وہ گرائی۔ ربش! وہ کون سی محبت ہے جو شادی سے پہلے ہر حد پار کرنا سکھاتی ہے؟ اسے محبت نہیں کہتے۔ عورت کی پوشاک سے زیادہ اس تاثرات اہم ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو میں کیا کوئی شیطان بھی اس کے پاس نہ بھٹکے۔ میر نے بات ہوا میں اڑائی۔ پلیز شاہ، مجھ سے شادی کر لو۔ امپاسبل! میں نے پہلے ہی کہا تھا، میں صرف فرینڈ شپ کرتا ہوں، مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ میں تم پر کیس کروں گی شامیر۔ وہ گرائی۔ وہ پاؤں چلتا جینز کی پینٹ اور شرٹ لیس ایک لمحے کو رکا، مگر پھر وہی لاپرواہ انداز بالکل اب گہرا سا مسکرایا، جس سے وہ قاتل ڈمپل اپنی نمائش کرنے سے باز نہیں آیا۔ شوق سے کرو۔ ویسے بھی ویر برو کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ معمولی سے مسئلے کے لیے میرے پاس آتے ہو، اب کی بار ان کی یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی۔ وہ اس کی طاقت سے بخوبی واقف تھی۔ لاچار اور بے بسی سے وہاں سے اٹھی، ایک آہ نکلی اور عرش کا سینہ چیرتی اوپر والے تک پہنچی۔ شامیر، میری بدعا ہے تمہیں بھی عشق ہو جائے۔ وہ اس کی بدعا پر کھلکھلا کر ہنسا۔ کیا یار، میرے مرنے یا ٹانگیں وانگیں ٹوٹنے کی بدعا تو دو بھی صحیح۔ یہ کیسی بدعا ہے؟ نہیں مر کر تو جان آسانی سے چھوٹ جاتی ہے۔ میری بدعا ہے کہ تم بھی تل تل عشق میں تڑپو، ایڑیاں رگڑو، مگر تم بے مراد رہو۔ وہ استاد جیسا ہنسا، یہ جانے بغیر کہ اس کی کیا کیا کئی معصوم دلوں کی بدعائیں قبولیت کی شرف بخشوا چکی ہیں۔ وہ اسے کوستی بدعائیں دیتی۔ وہاں سے اس کے گھر سے لوٹی پٹی ہمیشہ کے لیے نکل آئی تھی۔ جاری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجیے، اینڈ آپ